الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گر حوصلے بلند ہوں کامل ہو شوق بھی، گر حوصلے بلند ہوں کامل ہو شوق بھی، وہ کام کون سا ہے جو انسان نہ کر سکے۔ ہر نوجوان طبقہ اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ انسان کو پروردگار عالم میں دنیا میں سب سے طاقتور، سب سے سمجھدار اور سب سے قیمتی ہیرا بنایا ہے۔ نہ ہیرا اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ سونا چاندی اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ دنیا کی کوئی بھی نعمت انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بس انسان اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، اپنی کوششوں کو جاری رکھے اور مسلسل محنت کرتا رہے، پروردگار اسے ہر میدان میں اسے کامیاب کرے گا۔ خصوصاً وہ طبقہ جو پڑھنے کے لائن میں ہے یا کوئی چیز سیکھنے کے لائن میں ہے، وہ کم ہمتی کا شکار نہ ہو۔ رنج راحت شد جو مطلب شد بزرگ، گرد گلہ توتی آئے چشم گرگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے دور کی بات ہے، اب تو وہ دور بہت آگے جا چکا ہے۔ پہلے جنگل میں لوگ بھیڑیا بکریاں چرایا کرتے تھے، بھیڑ بکری چرایا کرتے تھے، تو ایک درندہ بھیڑیا کے نام سے جانا جاتا ہے، تو وہ پیچھے چلتا رہتا تھا۔ وہ اس امید میں کئی کلومیٹر چلا جاتا تھا کہ کوئی بکری یا کوئی بھیڑ ریوڑ سے جدا ہو اور وہ اس کا میں شکار کر لوں۔ تو جو ریوڑ کا گرد و غبار ہوتا ہے اس کی آنکھ میں اس کے اوپر پڑتا ہے، اس کے آنکھ میں سرمے کا کام کرتا ہے۔ ایسی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، سمجھ لیجئے فارسی کے امام ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بھی پڑھنے کے زمانے میں بہت کمزور تھے اور یہ اسکول سے بھاگ جایا کرتے تھے، اور سوچا ایک بار بھاگ کر انہوں نے کہ کہیں جا کر جان دے دیں گے، گھر والے پیچھا نہیں چھوڑتے پڑھانے کے لیے اور استاد سختی کرتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو جاتے ایک کنویں پر بیٹھ گئے۔ اب دیکھا کہ کنویں پر ایک پتھر ہے اور اوپر ایک رسی بندھی ہوئی ہے، جو بار بار مسلسل کھینچنے کی وجہ سے اس پتھر کو گھس دیا ہے۔ اس رسی کے کھچاؤ کی وجہ سے پتھر بھی گھس گیا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ پتھر مسلسل رگڑ کی وجہ سے گھس سکتا ہے، یہ زبان میری کیوں نہیں گھس سکتی؟ بس اس پتھر گھسے ہوئے پتھر سے انہوں نے سبق لیا، گر سل پہ پانی گرے متصل، گر سل پہ پانی گرے متصل، بلا شبہ گھس جائے پتھر کی سل۔ اسی وقت وہ مدرسے لوٹ آئے اور اسکول میں خوب محنت کی، اور آج وہ ان کی ایک بلکہ دو مشہور و معروف کتاب گلستاں اور بوستاں جو زیر نصاب ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس کی اردو بھی آتی ہے، اس کی شرح بھی آتی ہے، پڑھنا چاہیں اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی میدان میں انجینئر ہو یا ڈاکٹر ہو یا عالم ہو یا حافظ ہو یا اسٹوڈنٹ ہو، کوئی بھی میدان کا کھلاڑی ہو، اللہ نے آپ کو تندرستی عطا کی ہے تو اپنی تندرستی کو استعمال کیجیے، کم ہمتی کا شکار مت ہوئیے اور مسلسل کوشش جاری رکھیے۔ کامیابی ناکامی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں کہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اگر کام جائز ہے اور اللہ کے رضا کے لیے کیا جا رہا ہے، دینی لحاظ سے وہ کام ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم ضرور ہم اپنے راستے کی ہدایت دیں گے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نیکوکاروں کے ساتھ ہیں، بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو دوستو، کسی میدان میں آپ اپنے آپ کو کمتر اور حقیر نہ سمجھیں، زمانے کا بالکل خیال نہ کریں، اپنے کام پہ دھیان دیں۔ آپ اچھا کام کریں گے تو حسد اور جلن رکھنے والے اس پہ بھی اعتراض کریں گے۔ آپ کچھ بھی کریں گے دنیاوی یا دینی لحاظ سے، آپ کام کرتے جائیں، بس اللہ کے لیے کریں،
لوگوں کے لیے نہ کریں. لوگوں کا کام ہے، سب سے آسان کام اعتراض کرنا ہے، اعتراض کریں گے. آپ ان اعتراضات کی وجہ سے اپنے آپ کو کم ہمتی کا شکار مت بنائیں اور مسلسل اپنے جد و جہد اور کوشش کو جاری رکھیں اور یہ پیغام ہر نوجوانوں تک پہنچائیں تاکہ وہ اس سے سبق اور عبرت حاصل کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.